یہ ہے ایک ہرے کلر کا گنبد جو ہر مسلمان کے دل کی دھڑکن ہے، گنبد خضرا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے نیچے کون آرام فرما ہے، کب بنایا گیا اور ہرے رنگ کا راز کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد تعمیر کرائی اور اس مسجد کا نام مسجد نبوی رکھا گیا، اور اسی مسجد نبوی کے جنوب مشرق ساؤتھ ایسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے لیے کمرے بھی تعمیر کروائے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارکہ، جو اب تک اپنی اسی پرانی حالت میں باقی ہے۔ سن 11 ہجری ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حجرہ مبارکہ میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے بڑا اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ آپ کی تدفین کے لیے کون سی جگہ منتخب کی جائے۔ اس بارے میں صحابہ کرام کی مختلف رائے تھی۔ کچھ صحابہ کرام تو یہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین مسجد نبوی میں ہونی چاہیے، جبکہ ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ آپ کی تدفین آپ کے صحابہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو رسول اللہ کا یہ فرمان سنایا، جب کسی بھی نبی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفنایا گیا جہاں آپ کا وصال ہوا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آپ کی تدفین ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کئی مراحل میں مکمل ہوئی۔ ہر دور میں اس میں وسعت اور خوبصورتی کا اضافہ کیا گیا۔ سن 1 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے مدینہ منورہ میں اس مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے تنوں اور پتوں کا تھا، اور ستون کھجور کے تنے تھے اور مٹی کا سادہ سا فرش تھا۔ 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ مسجد کو اور بڑا بنا دیا گیا۔ کچی اینٹوں کی جگہ پکی اینٹوں کا استعمال ہوا۔ سائز میں تقریباً 2 گنا اور بڑھا دیا گیا، لیکن کوئی زیور یا نقش و نگار نہیں بنایا گیا۔ سادگی اب تک باقی تھی۔ 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسجد کو دوبارہ تعمیر کیا۔ پتھر اور چونے کا استعمال کیا گیا۔ لکڑی کی چھت کو مضبوط بنایا گیا۔ مسجد کی خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ اس مسجد کو تعمیر کیا ولید بن عبد الملک نے 88 ہجری میں۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے مدینہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بڑی توسیع کروائی۔ پہلی بار سنگ مرمر، سونے اور رنگین پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ ستون شامی طرز پر بنائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کو مسجد میں شامل کیا گیا۔ گنبد کا آغاز اسی ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار اقدس پر سلطان قلاوون نے ایک گنبد تعمیر کروایا 1279 عیسوی میں، جس کا رنگ سفید تھا، اس لیے اسے لوگ سفید گنبد کہا کرتے تھے۔ 1817 میں عثمانی سلطان محمود نے اس سفید رنگ کے گنبد کو ایک ہرے کلر کے گنبد میں تبدیل کر دیا۔ تب سے لوگ اسے سبز گنبد، ہرا گنبد، گنبد خضرا کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں سب سے پہلے رسول اللہ کی تدفین ہوئی، پھر آپ کے بغل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرام
آرام فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما ہے۔ اور ان تینوں حضرات کا مزار اقدس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارکہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد نبوی کا ایک حصہ بن گیا، اور اسی حجرہ مبارکہ پر گنبد خضرا کی تعمیر ہوئی ہے 1279 عیسوی میں مملوک سلطان قلاوون کے زمانے میں۔